یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقہ۔ قرآن کا حکم ہے کہ ان کے اموال سے صدقہ لے لو، اور اسی کی تفسیر زکوٰۃ فطرہ سے کی گئی ہے تاکہ ان کے مالوں کو پاک کر دو۔ جس طرح بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اسی طرح سے صدقہ، اسی طرح زکوٰۃ فطرہ ہے جو روزے کی قبولیت کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بھی بات واضح کر دوں کہ فطرے کا تعلق فقط روزہ دار سے نہیں ہے کہ جو روزہ رکھے وہی صرف فطرہ دے، بلکہ زکوٰۃ فطرہ چاہے کوئی روزہ رکھے رمضان کے، چاہے روزہ نہ رکھے، ہر ایک کی طرف سے دیا جائے گا۔ زکوٰۃ فطرہ تمام افراد پر واجب ہے جو فطرہ دینے کے شرائط رکھتے ہوں، یعنی خود فقیر نہ ہوں اور کسی کے مہمان نہ ہوں اور کسی کے زیر کفالت خود نہ ہوں، اس لیے کہ جس کے زیر کفالت ہوں گے مطلب فطرہ چونکہ فیملی کا بڑا فرد جو ذمہ دار ہوتا ہے کھانے پینے کا، اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے سب کا، سب کی طرف سے وہ نکالتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، ایک دن کا بچہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ یہ سوال ہوا کہ وہ زوجہ، وہ عورت، وہ لڑکی جس کا نکاح ہو چکا ہو اور ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، اس کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ یہ سوال ہوا، آغائے خامنہئی سے استفتاء ہوا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ ابھی اپنے ماں باپ کے زیر کفالت ہے، یعنی ماں باپ کا کھا پی رہی ہے ان کے گھر رہ کے، تو ان پر واجب ہے، اور اگر یہ نان نفقہ ان کا بھیجتا اور کھلاتا پلاتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، وہ صرف گھر رہتی ہے، تو اس کے اوپر، یعنی مقصد یہ ہے کہ ماں باپ نے اگر اس کو اپنے گھر رکھا ہے اور کھلا پلا رہے ہیں تو ماں باپ صرف ابھی اس کا نکاح ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو منکوحہ لڑکی کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ جو ماں باپ اس کو رکھ کر اس کو کھانا پینا دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے سوال ہوا کہ جو ہاسٹل میں قیام پذیر طالب علم ہیں، کیا ان کا زکوٰۃ فطرہ ان پر واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ان کے اخراجات کو ماں باپ دیتے ہوں، جواب دیا، اگر ان کے اخراجات کو جو طالب علم ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کے ماں باپ دیتے ہیں اور ان کے نان خوار وہ شمار ہوتے ہیں تو ان کے والدین کے ذمہ ان کا فطرہ ہے، لیکن اگر مستقل وہ ہیں اور فقیر بھی نہیں ہیں تو خود ان کو اپنے اوپر واجب ہے، ان کا فطرہ ان کے اوپر واجب ہے۔ یعنی کچھ کماتے ہیں، کچھ ترجمہ ٹرانسلیشن یا کوئی اور ذریعے سے وہ کما کے خود کفیل اور پڑھ رہے ہیں اور ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو ان کا ذمہ خود ان کے اوپر ہے، اگر وہ اپنا کھا پی رہے ہیں تو۔ اور اگر ماں باپ کا پیسہ بھیجا ہوا ہاسٹل میں رہ کے کھاتے ہیں اس کے ذریعے سے، تو ان ہاسٹل میں رہنے والے طالب علموں پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، جو خود کفیل ہیں اور اپنا کھاتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر چلا کے، چاہے جو ہے وہ کسی بھی طرح کی آمدنی کر کے وہ کھاتے ہیں، تو ان کا فطرہ ان کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر ماں باپ کے پیسے سے کھاتے ہیں اور ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ماں باپ پر۔ تو یہ دو جو ہے وہ یعنی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا میں نے کہ طالب علم پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے کہ نہیں ہے، اور منکوحہ لڑکی کے اوپر زکوٰۃ فطرہ کس کے اوپر ہے، لڑکی کے والدین کے اوپر یا سسرال والے کے اوپر یا لڑکے کے اوپر۔ اب تھوڑا سا ایک کام آج کا وہ بہت اہم ہے جس کو بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کی نیت کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ زکوٰۃ فطرہ قصد قربتاً اللہ کر کے دے، یعنی اللہ کے حکم کے بجا لانے کی نیت سے، یعنی یوں کہے کہ فطرہ یہ فلاں 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 کی طرف سے
میں اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ. ایک دن کا بچہ ہے تو بھی اس کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ کی یہی نیت کی جائے گی. اب زکوٰۃ فطرہ کے سلسلے میں صرف زکوٰۃ فطرہ مال حلال ہی سے دینا ہوگا. یعنی زکوٰۃ فطرہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ حلال مال سے ادا کیا جائے، حرام مال سے ادا نہ کیا جائے. اول حق کس کا ہے؟ وہی 8 موارد ہیں فطرے کے بھی صرف کرنے کے، لیکن اس زکوٰۃ فطرہ میں صرف یہ ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے اقربا میں غربا کو دیکھا جائے، پھر پڑوسی میں دیکھا جائے، پھر اپنے شہر میں دیکھا جائے، اور جب شہر میں کوئی نہ ہو تب باہر. اور مومن فقیر کو دینا اولویت ہے، یعنی پہلے درجے میں کسی فقیر کو ہی دینا. اب اگر فقیر چاہے وہ ہاسٹل میں پایا جائے، چاہے کسی مدرسے کے ہاسٹل کا رہنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس لیے کہ اہل علم پر جو اگر فقیر ہوں تو ان کو دینا آغائے خامنئی کی طرف سے، دامت اللہ العالی کی طرف سے، اگر فقیر اہل علم میں سے ہو تو اس کو دینا اور زیادہ رجحان رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چنانچہ یہ نقطہ انہوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے میں مستحب یہ کہ انسان پہلے اپنے خاندان کے فقیروں پر مقدم کرے، اس کے بعد اپنے پڑوسی فقیروں کو، پھر اہل علم فقیروں کو دوسروں پر مقدم کرے. یعنی دوسرے اگر کسی خاص وجہ سے برتری رکھتے ہوں تو ان کو مقدم کرنا مستحب ہے. اور دوسرا مسئلہ نقطے میں یہ ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ زکوٰۃ فطرہ فقیر مومن کو دیا جائے، ہر فقیر کو نہیں بلکہ شیعہ کو دیا جائے. سادات کا فطرہ سادات فقیر لے سکتا ہے، لیکن نان سادات کا فطرہ فقیر سید نہیں لے سکتا. فقیر اگر سید ہے تو سید کا ہی فطرہ لے سکتا. ہاں البتہ کوئی نان سید ہے فقیر تو وہ سید کا بھی فطرہ لے سکتا ہے اور نان سادات کا بھی، چونکہ یہ خود نان سادات دونوں کا لے سکتا ہے. لیکن اگر فقیر سادات ہے تو اسے چاہیے کہ سادات فقیر جو ہے وہ سادات کا ہی فطرہ لے، نان سادات کا نہ لے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خداوند عالم ہم سب لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں سرشار رکھتے ہوئے اس دنیا سے اٹھائے. پروردگارہ ہم سب لوگوں کی مغفرت فرما، اور آپ سب مومنین کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. خداوند عالم امام زمانہ کے صدقے میں آپ کے تمام اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر دامن نجات قرار دے، اور انشاءاللہ انہی کی زیر توجہات ہم لوگوں کی زندگی کے ایک سانس قرار دے. ربنا تقبل منا.